سوئی گیس کا محکمہ عرف عذاب الہی انتظار حسین۔ ارے صاحب موسم کی کیا پوچھتے ہو، جاڑے پالے نے تو وہ زور باندھا ہے کہ جینا دو بھر ہو رہا ہے۔ سردی اب کے پڑی ہے اتنی شدید، صبح نکلے ہے کانپتا خورشید۔ وہ جو ہمارے شاعر نذیر نے شرط لگائی تھی کہ جب دانت چنے سے دلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی، سو صاحب اب کے تو واقعی جاڑے میں یہ نوبت آ گئی ہے کہ دانت سے دانت بچتا ہے اور بدن تھر تھر کانپتا ہے۔ مگر خیر موسموں کا تو طور ہی یہ چلا آتا ہے کہ جب موسم بدلتا ہے تو نیا موسم کتنا خوشگوار نظر آتا ہے، مگر جب وہ راہ اعتدال کو چھوڑ کر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ جب ہی تو اہل دانش نے کہا ہے کہ انتہا پسندی میں مصیبت ہی مصیبت ہے، خواہ وہ موسم کی انتہا پسندی ہو یا نظریوں اور تحریکوں کی انتہا پسندی ہو۔ خیر ذکر موسم کا ہے، جاڑے کے موسم کا، جس کی انتہا کے باعث ہمارے علاقے سے بڑھ کر انگلستان اور فرانس ایسے ملکوں میں نوبت آ گئی ہے کہ رواں دواں زندگی معطل ہو گئی ہے۔ مگر ان ملکوں کا ذکر جانے دو، وہاں تو سخت موسم سے نبٹنے کے لیے 100 طرح کی سہولتیں میسر ہیں۔ ہماری آپ کی تقدیر یہ ہے کہ گرمی زور باندھے تو لوڈ شیڈنگ، اور جاڑا زور باندھے تو لوڈ شیڈنگ۔ اور کل تک خالی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، اب سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اس سے بڑھ کر ہے۔ یک نہ شد دو شد، مرے کو مارے شاہ مدار۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیا کم تھی، اب سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے وہ سما پیدا کیا ہے کہ ہیٹر نہ بجلی کا جلا سکتے ہیں نہ سوئی گیس والا، بس جاڑے میں تھر تھر کانپتے ہیں۔ ارے اسی دن سے تو ہم ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئلے والی انگیٹھی کو حقیر مت جانو اور اسے یکسر رد مت کرو۔ یہ دہکتے کوئلوں والی ہماری چھوٹی سی انگیٹھی صدیوں سے جاڑے پالے میں حق رفاقت ادا کرتی رہی ہے۔ نئی 9 دن، پرانی 100 دن۔ دیکھ لو انگیٹھی اور آتش دان پر ہم نے ہاتھ تاپنے اور جسم کو گرم رکھنے کے لیے جو نئے تام جھام تیار کیے تھے، انہوں نے عین وقت پر ہم سے کس طرح دغا کی ہے۔ یہ جو شہر کے نئے علاقے ہیں، اس کے باسی ایسی ساری سختیاں کتنی خاموشی سے سہتے ہیں۔ جیل روڈ پر ہمارے اڑوس والے کہنے لگے کہ ارے صاحب کچھ کرو، محکمے کو کچھ توجہ دلاؤ۔ سوئی گیس تو برائے نام رہ گئی ہے کہ اس میں 1.5 چلو پانی بھی گرم نہیں ہو سکتا۔ ہنڈیا پکنا اور توے پر روٹی کا پھولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے کہا کہ کیا بجلی، کیا سوئی گیس کا محکمہ، یہ بہرے محکمے ہیں، ان کے کانوں کے پاس جا کر ڈھول بجاؤ، یعنی گلا پھاڑ کر نعرے لگاؤ، ٹائر جلاؤ، چلتے ٹریفک کے بیچ رکاوٹیں کھڑی کر دو، ذرا اور آگے بڑھ کر ان کے دفتروں پر ہلہ بول دو، تب ان کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے۔ دیکھتے نہیں شاہد راہ میں کیا احتجاج ہوا ہے کہ آنسو گیس اور فائرنگ کی نوبت آن پہنچی، تم ایسا کر پاؤ گے؟ بولے یہ کاروبار ہمارے بس کا نہیں۔ ہم نے کہا کہ بس پھر سمجھ لو کہ سوئی گیس کا محکمہ بھی عذاب الہی ہے اور واپڈا بھی عذاب الہی ہے۔ عذاب الہی کے سامنے بندہ مجبور ہے۔ اور ہاں، جاڑے کا ایک علاج یہ بھی تو تھا کہ ڈاڑھ چلتی رہنی چاہیے، چلغوزے، ریوڑی، مونگ پھلی۔ ارے ہم نے تو اسی شہر لاہور میں 2 جاڑے بھی دیکھے ہیں کہ جہاں جہاں بس سٹاپ ہے وہاں وہاں چلغوزے والے چلغوزوں سے بھرا خوانچہ لیے بیٹھا ہے۔ چونی دو اور چلغوزوں سے بھرا جیب میں رکھ لو، پس پھر اومنی بس گھنٹے بھر تک نہ آئے، کٹکنے کے لیے چلغوزے موجود ہیں۔ بس کی تاخیر سے نبٹنے کا تیر بہدف نسخہ۔ اور ہاں، رات کو مال روڈ سے گزر رہے ہیں، اندھیرے میں دکھائی کوئی نہیں دے رہا، مگر پیچھے سے ایک سہانی آواز آتی ہے، انڈا گرم۔ ارے واہ انڈے والے، تیری آواز مکے اور مدینے کیسا بر وقت بولا ہے۔ ایک ابلا ہوا انڈا کھایا اور گرم ہو گئے۔ ارے لو پھر نذیر یاد آ گیا۔
سردی میں دولتوں کی 100 گرم چیزیں کھائیں، اوروں نے ڈال مصری گر پنیڈیاں بنائی، ہم نے بھی گڑ منگا کر بندوائے تل کے لڈو۔ ایک یار نے سن کر کہا کہ اے بھائی، تم اس زمانے میں گڑ کی بات کرتے ہو؟ وہ تو اب چینی سے بڑھ کر مہنگا ہے، اور ملتا کہاں ہے؟ اور مل بھی جائے تو اس گڑ سے تم کیا گڑ دھانی بناؤ گے؟ ارے جب سوئی گیس ہی نہیں ہے اور چولہا گرم ہی نہیں ہوتا تو گڑ سے کون سا کھاجا بناؤ گے اور کیسے بناؤ گے؟ ارے کوئی ہے جو غریبوں کی سنے اور سوئی گیس کے محکمے کے بہرے کانوں میں گرم سلائی ڈالے؟ آگے ہمارے آپ کی جانوں کے لیے کتنے عذاب تھے، مگر اب جو چولہے ٹھنڈے ہوئے ہیں تو سوئی گیس کا محکمہ لگتا ہے کہ ہم پر قہر الہی بن کر مسلط ہے۔